بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ایم اعجاز مار ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لا اینڈ جسٹس چینل سے۔ آج کا موضوع ڈاکٹر عافیہ صدیقی۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور لمحہ بلمحہ کی جو خبر ہے نا پہنچ رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں سوشل میڈیا پہ ہر لمحے کی خبر سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے۔ تو جو صورتحال ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ، اس کو دیکھ کر سن کر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں یہ جون میں ڈاکٹر عافیہ کی جو بہن ہے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور سینیٹر مشتاق حسین اور جو وکیل ہے امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کلائیو سمتھ، ان کی ملاقات ہوئی، اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے جو حال حوال تھا 20 سال کے بعد ملاقات کا، وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کیا ہے، اور انتہائی تکلیف دہ ہے، بہت دل دکھتا ہے۔ تو پہلے بھی میں اس موضوع ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے موضوع پر ویڈیو بنا چکا ہوں، اور موجودہ سیناریو میں، موجودہ صورتحال میں آج پھر دوبارہ میں اسی موضوع کو لے کر میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو صورتحال کیا ہے کہ شروع کرتے ہیں جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان سے اغوا کیا گیا۔ یہ 30 مارچ 2003 ہے، اور یہاں سے کراچی میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی واز ان دا ہر وے ٹو گو ٹو اسلام آباد۔ جب وہ ٹیکسی پر ایئرپورٹ کے لیے جا رہی ہے تو اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اغوا کہیں گے الیجلی ایف بی آئی امریکہ اور پاکستان کی فورسز کی مدد سے اس کو اغوا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی اتا پتہ نہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا، اس کے بارے میں 5 سال تک کوئی اتا پتہ نہیں۔ وہ 3 بچوں کے ساتھ ہے، 3 بچے بھی اس کے اغوا کر لیے جاتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ، اور تاحال 2 بچے واپس کر دیے گئے ہیں ڈاکٹر فوزیہ اس کی بہن کو، اور 1 بچہ تاحال لاپتہ ہے۔ تو جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی افغانستان لے کر چلے گئی ایف بی آئی جو ہے امریکہ کی وہ ایجنسی، تو ادھر اس پر تشدد کیا جاتا ہے، بے تحاشا تشدد کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایلیگیشن کیا تھے؟ کیوں اس کو ڈاکٹر عافیہ کو ادھر سے اس کو لے کر جایا گیا؟ ایلیگیشن یہ تھے کہ ڈاکٹر عافیہ لیجلی سپورٹس دی ٹیرورسٹ، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ بھی جڑا نا سوشل میڈیا پہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو کہ پی ایچ ڈی تھی، اس کے پاس کوئی ایسا فارمولہ تھا مہلک ہتھیار بنانے کا کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جائے، ہتھیار ان کو بنا کے دے تو وہ نقصان کریں گے۔ ایسی نئی بات ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پی ایچ ڈی نیورو سائنس کی پی ایچ ڈی تھی، اور اس کی فیلڈ ایجوکیشن تھی، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے جو تھیسس تھا پی ایچ ڈی میں، امریکہ میں وہ پی ایچ ڈی کی تھی، اس کا عنوان تھا سیپریٹنگ دی کمپوننٹس آف لمیٹیشن۔ اس کا یہ میں نے ایک آرٹیکل ہے اخبار میں چھپا، اس سے لیا ہے، اس کا اردو ترجمہ کریں گے تو سیکھنے کے اجزاء کو الگ کرنا،
اس میں ڈاکٹر عافیہ نے یہ دکھایا کہ بچے دوسروں کو دیکھ کر کیسے سیکھتے ہیں اور بچوں کی ذہنی صلاحیت کیسے پروان چڑھائی جائے کہ کند ذہن بچے بھی سیکھ سکیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک ایجوکیشنسٹ تھی، پی ایچ ڈی تھی نیورو سائنس میں، اور وہ پاکستان میں ایجوکیشن سیکٹر میں انقلاب لانا چاہتی تھی، نہ کہ وہ ایک فزکس کیمسٹری کی پی ایچ ڈی نہیں تھی۔ وہ ایجوکیشن نیورو سائنس اس کا موضوع تھا، فیلڈ تھا، اور ایجوکیشن میں وہ ایجوکیشنسٹ تھی، اور اسی فیلڈ میں وہ پاکستان میں کام کرنا چاہتی تھی، اور اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے 30 مارچ 2003 کو۔ اچھا، اغوا ہونے کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جب کچھ جیلر وہاں سے ریلیز ہوتے ہیں اور ادھر بتاتے ہیں کہ اس طرح کی ایک عورت وہاں قید ہے، تو اس پر تشدد ہو رہا ہے۔ 5 سال تک پھر جب بگرام سے کچھ قیدی رہا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک خاتون ہے۔ ہم نے جب پوچھا، اس کی چیخیں سنی، ہم نے یہ کیا، پرزنر 650، اس کا قیدی نمبر 650 تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے پوچھا تو ہمیں بتایا یہ پاکستانی خاتون ہے، اور اردو میں ہم نے اسے سنا بھی چیختے ہوئے اور کچھ وہ کرتے ہوئے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر ایلیگیشن تو یہاں یہ لگتا ہے کہ جی وہ ہتھیار وغیرہ اس طرح کے وہ سپورٹیو ہے کہ دوسرے ٹیرورسٹ کی، اور یہ وہ، اور لیکن جب ادھر افغانستان جاتی ہے اور اس پر تشدد کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو ادھر سے منتقل کیا جاتا ہے امریکہ، اور اس منتقل کرنے سے پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر ایک کیس بنایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے جو امریکہ کے فوجی ہیں افغانستان میں ان پر حملہ کرتی ہے اور ان کو جان سے مار دینے کی کوشش کرتی ہے، فائرنگ کرتی ہے، لیکن وہ ایسا حملہ ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ فوجی تو کوئی زخمی نہیں ہوتا لیکن وہ خود زخمی ہو جاتی ہے، جو کہ بالکل جھوٹ ہے، اور کسی قسم کا ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے حملہ نہیں کیا، اور الٹا انہوں نے اس پر حملہ کیا، مارنے کی کوشش کی، اور وہ اس کے نتیجے میں زخمی ہو گئی، اور اسی کیس کو وہ امریکہ ڈاکٹر عافیہ کو لے جاتا ہے امریکہ میں، اور ادھر ٹرائل کرتا ہے، اور اس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 ایئر جو جج ہے وہ اس کو سزا سناتا ہے ایسے کیس میں جس کا کوئی منصری نہیں ہے گا، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا فیک پلانٹڈ کیس۔ سزا ہو جاتی ہے جی، تو سزا کے بعد تاحال ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کی حراست میں، اور جو 86 ایئر سزا ہوئی ہے وہ ادھر گزار رہی ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ نے تاحال کوئی ایفیکٹو جو ایفرٹس ہیں وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے نہیں کی، جو کہ کرنی چاہیے، اور اس کے بارے میں امریکن جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان گورنمنٹ کوشش کرتی تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی رہا ہو سکتی تھی۔ We are profoundly disappointed that the Pakistani government has thus far failed to take advantage of a historic opportunity. At the end of his term, President Obama could have repatriated Dr. Afia without fear of political repercussions. Despite many promises, the Pakistani government has never even officially requested the return of the daughter of the nation. There is still an ever-narrowing window of opportunity. Please do not let it slip.
دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اغوا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ادھر کس گراؤنڈ کس وجہ پر کیا جاتا ہے اور اس پر پھر کیس کس طرح کا بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. پہلا تو جو اغوا پر ایلیگیشن ہے کہ وہ بالکل اللاجیکل ہے، اس کا کوئی مڑ پاد نہیں. اگر ایسا ہوتا تو وہ جو ادھر سے لے گئے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اسی کو پروسیڈ نیکسٹ کرتے اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتی. وہ بھی ان کا الزام جھوٹا تھا، اور اس کے بعد جو ان کا کیس ادھر بنایا گیا ہے وہ بھی جھوٹا کیس ہے. دنیا کا یہ دنیا کی پہلی عدالت ہے، دنیا کا پہلا کیس ہے کہ جو اغوا تو پاکستان سے جڑا نا ایکیوز کو کیا جا رہا ہے اور اس پر کیس افغانستان میں بنتا ہے اور اس کا ٹرائل امریکہ میں ہوتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. عمومی طور پر جو اوفینس ہوتا ہے جس حدود میں ہوتا ہے ادھر ٹرائل ہوتا ہے. اور دوسرا جو غیر ملکی کوئی ایسا کرائم کرتا ہے انٹرنیشنل لاء کے مطابق، تو اگر وہ ایسا کرائم کرتا ہے تو اس کے متعلقہ جو کنٹری ہے، ملک ہے، اس کے حوالے کیا جاتا ہے، ادھر اس کا ٹرائل ہوتا ہے گا. یہ دنیا کا واحد کیس ہے جو جس کا کرائم افغانستان میں ہو رہا ہے اور اس کا ٹرائل امریکہ میں ہو رہا ہے. تو دیکھنے والی یہ بات ہے کہ ایک پاکستانی بیٹی، پاکستان کی بیٹی ہے، اس کو اٹھا کر، ویسے اٹھا کر نہیں کہنا چاہیے، جو اس وقت جو گورنمنٹ تھی یہ مشرف گورنمنٹ تھی، مشرف نے ایڈمٹ کیا تھا کہ میں نے باشمول ڈاکٹر عافیہ صدیقی دوسرے بھی پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کیا تھا. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے، اس نے ایک نہیں کام اس طرح کے اور بہت بڑے اس طرح کے اچھے کام کیے ہیں. چلو جو اس نے غلط کیا کر دیا. اس کی جو بعض جو گورنمنٹ آئی ہیں ان پر فرض تھا کہ ایک جو ہماری بیٹی ہے، پاکستان کی بیٹی ہے، اس کو بے بنیاد الزامات کے تحت ملک سے اغوا کیا گیا ہے اور اس کو لے جایا گیا ہے، اور جو اس بنیاد پر اس کو اغوا کیا گیا ہے وہ ثابت بھی نہیں ہوئے. تو ایک الٹا جھوٹا کیس اس پر بنایا گیا ہے. تو اور اس کا ٹرائل ایک جس ملک میں کرائم ہوا ہے ادھر نہیں ہوا، دوسرے ملک میں امریکہ میں ہو رہا ہے، اور جو بالکل بنا گڑا کیس اور بنا گڑا ٹرائل ہے. تو پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس کی جو رہائی کی کوششیں کرتی، لیکن تاحال کوئی ایسی مثبت کوشش نظر نہیں آئی. موجودہ صورتحال کیا ہے؟ موجودہ صورتحال یہ کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جو والدہ ہے اس نے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں کہ اس کے لیے رہائی کی ایفرٹس کی جائیں، وہ بے گناہ جو بھی ہے. تو اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پروسیس شروع کیا ہے، اور پروسیس کے باوجود جو ہے فورن آفس وہ کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں شو کر رہا، اور عدالت نے ان پر کہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں مثبت کوششیں کریں اور ہمیں رپورٹ کریں کہ کیا وجہ ہے کہ اس میں کوئی مزید کارروائی نہیں ہو رہی. گرام جیل جو افغانستان میں ہے، اس میں قیدیوں پر، ملزموں پر جو ادھر انہوں نے امریکہ اور اس کے اتحادی اور انہوں نے ادھر جو قید کیے ہوئے تھے ان پر کتنا ظلم کیا جاتا تھا. جو احمد رحمانی پاکستانی بلکرام جیل 21 سال بغیر کسی مقدمے کے اور بغیر کسی سزا کے جو وہ ادھر جیل میں 21 سال رہ کے آیا، وہ اپنی زبانی بتاتا ہے کہ کس طرح تشدد کیا جاتا تھا. اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں بھی وہ بتاتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر
उधर उस बटग्राम जेल में जेल में तशद्दुद किया जाता हाफिज सिद्दीकी बगराम में मेरे जिस ब्लॉक में मैं था, हाफिज सिद्दीकी का और मेरा 2 कमरा फर्क है। मैं इसको खिड़की है, मैं इसको देख नहीं सकता हूँ, लेकिन वो उसकी आवाज़ हो जाता है। चिल्लाती थी, बच्चे का नाम से चिल्लाती थी और उससे बात नहीं करती, वो बस चिल्लाती थी, रोती थी, पूरी रात पूरे दिन रोती है। बस आप सुनेंगे वो रो रही है। बाथरूम ले जाते, ऐसा बाथरूम होता है। अब मैं कहता हूँ कि इंसानियत में आपको बताता हूँ, जब बाथरूम में ले जाते हैं ना, इधर 2 बाथरूम में, इधर 2 बाथरूम, चारों को बिठाते हैं एक साथ, उसमें हाफिज सिद्दीकी मर्दों के साथ। जो अमरीकी हैं अफ़गानिस्तान में जो केस उन्होंने बनाया, केस में प्रोसिक्यूशन की जो कहानी है उनके मुताबिक कि एक फ़ौजी सो गया और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आई और उसने वो उसका वेपन व हथियार उठाया और फ़ौजियों पर गोलियां चला दी। फिर उसके बाद जब सारा वो FBI आई और उन्होंने वो सब इन्वेस्टिगेशन की, अब इनके समझ नहीं आया हम कवर अप कैसे करें। कवर अप जो है ना, इन कवर अप्स आर ऑलवेज मैसी। तो कवर अप जो था वो ये था कि ये वहाँ बैठी थी, हम लोगों को देखा, ये बाहर निकली और इसने फौजी जो है वो बैठ के ना वो सो, उसने पीछे से आके उसकी गन उठाई जो कि एक M4 राइफल जो इतनी, और फिर उसके बाद उसमें सेफ्टी कैच लगा होता है जो फिंगरप्रिंट से अपने फौजी के फिंगरप्रिंट, दैट्स व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। ठीक है, मुझे यही बताया उनके उसमें। तो अब वो कैसे आफिया ने खोल लिया? ऑब्वियसली नहीं। और उन्होंने कहा कि वो उसने कैच खोला और उसने नारे लगाए, सारे नारे लगाए, और ये छह US फौजी, अफगान पुलिस वाले, एक इतना कमरा छोटा सा, राइट, एक ऑफिस, उसमें यानी फुल कमरा है, और उसमें उसने राइफल लेके M4 जो कि ब्लास्ट करती है, ठे 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 ओपन फायर कर दी, खूब सारे नारे लगा के। और ये सारे फौजी, ये जो ट्रेंड इन 6 फीट के, और ये निहत्ती एक 80 पाउंड की बीमार जिससे उठा जा नहीं रहा, राइट, बीमार बेहोश पड़ी थी, ये सब कुछ कर लिया कारनामा। सारी उन्होंने एविडेंस जमा किया, कोई फिंगरप्रिंट उस गन पे नहीं मिला। क्या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जुर्म रेमोंड डेविस से भी ज़्यादा है कि जिसने पाकिस्तानी 2 क्रैश कर दिए और अमेरिका उसको हफ्तों में ले गया? अब जबकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तो 20 साल से अमेरिका का जुल्म जबर तशद्दुद बर्दाश्त कर ही रही है, और साथ उसका एक बच्चा भी गायब है, छोटा बच्चा, जो जब डॉक्टर आफिया को अगवा किया गया कराची से, तो उसके साथ उसके 3 बच्चे भी थे। 2 तो उसके जो बड़े बेटे हैं, एक बेटा और एक बेटी, वो तो डॉक्टर फौजिया उसकी बहन को दे दिए गए हैं, लेकिन जो उसका सबसे छोटा था, दूध पीता बच्चा था, उस वक्त बहुत छोटा था, वो ताहाल पता उसका नहीं है। और एलिजिडली कहा जा रहा है कि शायद उसको मार दिया गया है। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, जनाब हमारे जो इंटीरियर वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, जब उसके साथ सवाल किया गया कि राना साहब आप वज़ीर दाखिला हैं, तो इसके बारे में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में क्या कोशिश हैं, तो डॉक्टर अपना राना साहब ने कहा था कि जी अमेरिका कहता है हमारा कानून है। तो जब रेमोंड डेविस ने इधर 2 बंदे कत्ल किए थे, उस वक्त पाकिस्तान का कानून नहीं था। तो जबकि देखा जाए तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को इधर से जो अगवा किया गया बग़ैर किसी एलिगेशन के, बग़ैर किसी सबूत के, और उसको उस पर जब जुल्म तशद्दुद किया गया गुआंटानामो जेल में, और उसके बाद एक और मज़ीद झूठा केस बना दिया गया और जिसका कोई मुँह सिर नहीं है, और उसको उसमें सज़ा भी दी गई, और सज़ा भी 86 साल की। तो देखना चाहिए ना, पाकिस्तान को भी उनको कहना चाहिए कि जनाब हमने तो आपके जो
شہری ہیں, سٹیزن تھے, امریکی سٹیزن تھے, اس نے 2 بندے کریش کیے تھے, ہم نے ان تمہارے حوالے کر دیا تھا جس طرح بھی کیا تھا. آپ ہماری بیٹی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے, اس پر پہلے لے گئے بلا ثبوت, بلا وجہ, اور اس کے پر ایک لمبے عرصے تک تشدد کیا, جس کی گواہیاں موجود ہیں. جو اس کے ساتھ جو ملزمان جن کو امریکہ نے قید میں رکھا ہوا تھا وہ بھی پاکستانی ہیں, اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر بہت زیادہ تشدد کیا جاتا تھا. تو کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو, جس کو اتنا بغیر وجہ کے, بغیر کسی ثبوت کے لے گئے, اغوا کر کے لے گئے, اس کو قید میں رکھا اور جھوٹا مقدمہ بنا کر اس پر ٹرائل کیا اور اس کو جھوٹی سزا دی جھوٹے کیس میں, تو کیا اس کو ریمانڈ ڈیوس سے بھی اس کا کیس بڑا ہے اگر دیکھا جائے, جبکہ اس کا ایک بچہ بھی نہیں مل رہا, لاپتہ ہے, اور اس وقت وہ 6 مہینے تھا, اب 21 سال ہو گئے تو اب وہ جوان ہوگا. تو یہی وجہ کافی ہے امریکہ کے لیے کہ ایک طرف تو اس کے سٹیزن ہیں, ان کو تو فوری رہا کر دیا جاتا ہے اور وہ ایک نہیں 2 قتل کرتے ہیں, جبکہ دوسری طرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے جس کا کوئی جرم نہیں, اور اس نے بے تحاشا امریکہ کے جیلوں کے اور امریکہ کے تشدد برداشت کر لیے ہیں, اور اس پر حملہ بھی کیا گیا, اس پر جو حملہ کیا گیا تھا اس کے جسم پر بلٹ کے گولیوں کے نشان ہیں بطور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی, اس کی بہن ہے. تو امریکہ کو چاہیے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بھی رہا کر دینا چاہیے, اور پاکستانی گورنمنٹ کو اس سے بڑا جواز اور کوئی نہیں ہے, اور ان کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ایسا ہے کہ ایک طرف آپ کا ملزم ہے, سٹیزن ہے, ہم اس کا کیس دیکھیں اور اس کو رہا کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی بے قصور اور بے گناہ, جس پر آپ جس گراؤنڈ پر جس ایلیگیشن کے تحت لے گئے تھے وہ بھی جھوٹا اور آپ ثابت نہیں کر سکے, اور اس پر ایک جھوٹا کیس اور بنا دیا, اور وہ 20 سال سزا بھی کاٹ چکی ہے. تو اس کو برائے مہربانی پاکستان کے حوالے کر دینا چاہیے, اور پاکستان کی بیٹی ہے اور پاکستان کی شہری ہے, تو یہ میرا خیال ہے اتنا کافی ہے, اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے. آخر میں پاکستانی گورنمنٹ سے ایک گزارش کہ گورنمنٹ نون لیگ کی, میاں نواز شریف کی, اور ود ان ڈیز ختم ہونے جا رہی ہے, تو یہ ایک بہت بڑا کام کر کے جائے, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان واپس لائے, اور اس میں کوئی زیادہ رکاوٹ بھی نہیں ہے, جو میں نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ بلا جواز بغیر کسی ثبوت کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان سے اغوا کیا گیا, پھر اس پر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا, اور اس پر جو بغیر شہادت کے اس کو سزا سنائی گئی. تو پاکستانی گورنمنٹ کو امریکہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں کوششیں کرنی چاہیے, اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لانا چاہیے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ماں, جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی تھی, وہ بیچاری انتظار کرتے کرتے فوت ہو گئی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب وہ پٹیشنز سب جوٹے سے پیشی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. عدالت نے فارن آفس کو ٹائم دیا ہے کہ وہ اس میں مثبت کوششیں کرے اور ہمیں رپورٹ کرے. امید ہے اور انشاءاللہ جلد اسلام آباد ہائی کورٹ کی مداخلت سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی ہو سکے, اور انشاءاللہ ہوگی. آخر میں ہم سینیٹر مشتاق احمد خان جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو
انہوں نے ایفرٹس ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں رہائی کے بارے میں ایفرٹس کی اور کر رہے ہیں. اللہ حافظ. تھینک یو. فی امان اللہ.